نواز شریف 1990 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مقبولیت کے باعث وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس کے برعکس اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ نواز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا ہے، لہذا وہ ان کی مرضی سے چلیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی جی آئی کے مذہبی قائدین کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میری جماعت اسلامی قاضی حسین احمد اور مولانا سمیع الحق سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کی مدد سے ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں، اور یہ مدد مفت نہیں تھی۔ اس کے بدلے میں وہ نواز شریف سے اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے تھے، اور وزیر اعظم کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج بھی تھا، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ کو کم کیا جا سکتا۔ شریعت بل تیار پہلے سے موجود تھا، لیکن نواز شریف نے حکومتی ٹیم کے ذریعے ایک نیا شریعت بل تیار کروانا شروع کر دیا۔ 5 ماہ تیاری کے بعد مئی 1991 میں شریعت بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بل کا پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا کہ ہنگامہ مچ گیا کہ مولانا سمیع الحق اور قاضی حسین احمد سمیت کئی علماء دین کو شریعت بل شریعت کے مطابق نہیں لگا۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کا شریعت بل ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں آب زمزم پیش کیا جائے۔ مولانا سمیع الحق اور فضل الرحمان تو خیر عالم دین تھے، لیکن بے نظیر بھٹو اور پیر بگارا جیسی شخصیت نے بھی بل مسترد کر دیا۔ مذہبی جماعتوں نے نواز شریف پر سخت تنقید شروع کر دی اور علیحدگی کے اشارے دینا بھی شروع کر دیے۔ مولانا سمیع الحق تو اتنے ناراض ہوئے کہ نومبر 1991 میں انہوں نے حکومت سے علیحدگی اور ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ یہ نواز شریف کے لیے مشکل وقت تھا۔ ان کی کرسی کے نیچے سے اتحادیوں کے پاؤں کھسک رہے تھے، لیکن ان مشکل سے انہیں عارضی طور پر 2 چیزوں نے نکالا۔ ایک تھی شراب کی بوتل، دوسرا تھا ایک غیر قانونی پستول۔ اسلام آباد سے شراب اور اسلحے سمیت میڈم طاہرہ نامی ایک 33 سالہ خاتون گرفتار ہوئی، اور اس خاتون کی ایک آڈیو ٹیپ ہی ریلیز ہو گئی جس کے روایات اخبارات میں سے سٹوری کے طور پر چھپی۔ اس خبر نے صورتحال کا رخ کافی حد تک موڑ دیا۔ میڈم طاہرہ اسلام آباد میں اشرافیہ کے لیے تفریح طبع کا سامان مہیا کرتی تھیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا سمیع الحق ان کے مستقبل کا گاہک ہیں، اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے جو مولانا سمیع الحق کے لیے ناقابل بیان شرمندگی کا باعث بنا۔ کچھ دن میں سینٹ کا اجلاس تھا۔ مولانا سمیع الحق اجلاس میں آئے اور وہ غم زدہ تھے اور اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے میڈم طاہرہ کے الزامات سے صاف انکار کیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ بھی دے دیا اور نواز شریف کے خلاف تحریک بھی نہیں چلائی۔ یہ سٹوری ہندوستانی اخبارات سمیت پوری دنیا میں چھپی۔ تاہم میڈم طاہرہ نے کچھ عرصے بعد تمام الزامات سے انکار کیا اور کہا کہ سمیع الحق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیع الحق کا دباؤ تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے بھی بڑا ایک دوسرا دباؤ وزیر اعظم کے سر پر آن کھڑا۔ یہ دباؤ بھی دائیں بازو کی طرف سے آیا تھا۔ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جن منصوبوں کا آغاز کیا تھا، ان میں کراچی کے پاس جب پاور سٹیشن بہت اہم اور بڑا منصوبہ تھا۔ قومی خزانے میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اتنا بڑا پاور پلانٹ لگایا جا سکے، چنانچہ یہ پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل کیا جا رہا تھا، جس میں ظاہر ہے سود بھی شامل تھا۔ نواز شریف بہت پرجوش تھے کہ پاور پلانٹ سے بجلی بھی آئے گی اور سرمایہ کاری سے ملک کی معاشی حالات بھی کچھ سدھریں گے، لیکن ایسے میں وفاقی شرعی عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان اور تمام صوبے ایسے تمام معاشی منصوبے بند کر دیں گے جن میں سود کا عمل دخل ہے۔ اس فیصلے پر عمل کا مطلب تھا کہ سب سے پہلے تو جب پاور پلانٹ کا منصوبہ بند کیا جائے، اور عمل نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف اپنے مذہبی اتحادی کھو بیٹھیں گے۔ نواز شریف کے لیے چوائس بہت مشکل تھی، آپ بجلی لائیں یا حکومت بچائیں۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بینک کام آیا۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ یہ اپیل زرعی ترقی بینک کے ذریعے دائر کی گئی تھی۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر کس طرح عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اس سپریم کورٹ میں اس اپیل کی سماعت تو کیا ہونی تھی، تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی اور یہ معاملہ عدالتی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ بیرونی سرمایہ کاری سے جب پاور پلانٹ کا پروجیکٹ مکمل ہوتا چلا گیا اور آج یہ منصوبہ 1300 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا کرتا ہے۔ نفاذ اسلام اور سود کے خاتمے کی طرح ایک اور بڑا دباؤ بھی ابھی باقی تھا، وہ تھا معاشی تباہی کو روکنے کا دباؤ۔ صورتحال یہ تھی کہ سرکاری بینکس اور نرسری تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اربوں روپے کی کرپشن، ضرورت سے زائد ملازمین کی بھرتیاں، ان کی تنخواہیں، اور سب سے بڑھ کر مزدور یونین کی آئے روز ہڑتالیں، یہ وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے سرکاری ادارے ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے۔ الائڈ بینک 22 ارب روپے کے خسارے میں تھا
اور MCB کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کئی ممالک اس کے آپشن بند کر رہے تھے۔ ایسے میں مشکل فیصلے کی ضرورت تھی۔ نواز شریف دائیں بازو کے لیڈر تھے، لیکن معاشی طور پر وہ اکانومی کے حامی تھے۔ معاشی تباہی کے مقابلے کے لیے انہوں نے پرائیویزیشن کا آغاز کیا۔ اخبارات میں سفید ہاتھی کے نام سے بڑے بڑے اشتہارات چھپتے، جن میں لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ انڈسٹری کو پرائیویزیشن کرنا کیوں ضروری ہے۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ سب ادارے جو ہیں اس طرح کے ہم واپس کریں، ہم نجی شعبے کو منتقل کریں، اس سے جو آمدنی ہوگی ہم اس سے انشاءاللہ اپنے جو قرضے ہیں وہ واپس کریں گے، اس آمدنی سے جس سے جو آپ ہمیں انشاءاللہ دیں گے اور جو دوسرے اداروں سے ہمیں حاصل ہوگی، ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے اوپر خرچ کریں گے، اور اسی طرح سے اپنے سوشل سیکٹرز کے اوپر ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے لیے ہم ابتدا میں اس کی شدید مخالفت ہوئی، کیونکہ یہ پالیسی ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کے بالکل الٹ تھی۔ اس لیے پیپل پارٹی نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی، مزدور یونین ہڑتال پر گئی، لیکن پرائیویزیشن نہیں رکی۔ یہ وہی پالیسی تھی جو بعد میں پیپل پارٹی اور جنرل مشرف کے دور میں بھی جاری رہی۔ پرائیویزیشن سے صنعتوں میں مقابلے کا رجحان بڑھا اور وہی بینک جو خسارے میں تھے منافع میں آنے لگے۔ ان اصلاحات سے پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر کی طرف گئی، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم پر پرائیویزیشن میں سے من پسند لوگوں کو نوازنے کا الزام لگ گیا۔ من پسند لوگوں میں سے کئی پیسے والے تو تھے، لیکن تجربہ کار نہیں تھے۔ اس لیے پرائیویزیشن کے آغاز میں ہی پاکستان ایک بار تو ترقی کی اتنی بلند سطح پر پہنچ گیا جو بھٹو اور ضیاء دور میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اگلے ہی سال شرح ترقی 20 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ سودے میرٹ پر نئی تعلقات کی بنیاد پر کیے گئے تھے، اس لیے وہ منافع بخش نتائج کے حامل نہیں ہو سکے۔ بہرحال پرائیویزیشن پالیسی کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوا، اور یہ پالیسی آپ بھی تفصیلات کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہر سیاسی جماعت کے منشور میں شامل ہوتی ہے۔ یہ انٹارکٹا یعنی قطب جنوبی ہے، جہاں ان گنت زبانوں سے برف کی حکومت ہے، اور اس کے انتہائی کنارے پر 100 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے دامن میں جناح انٹارکٹا سینٹر قائم ہے۔ یہ سینٹر 1990 اور 91 میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت قائم کیا گیا۔ پاکستان کے عالمی طور پر 42 اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جو قطب جنوبی میں سائنس تحقیقات کر رہا تھا۔ یہ تحقیقات دراصل سمندروں اور سطح سمندر میں ہونے والی اہم تبدیلیوں، برف میں چھپی زندگی اور مستقبل کی ممکنہ موسمی تبدیلیوں چھپی موضوعات پر کی جاتی تھیں۔ یہ منصوبہ آج بھی جاری ہے۔ اس مشن میں سائنسدانوں کو لانا اور لے جانا پاک بحریہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ جس وقت انٹارکٹا میں یہ عظیم الشان سائنسی منصوبہ مکمل ہو رہا تھا، اسی دوران پاکستان کی گلیوں میں عراقی میزائل گردش کر رہے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے، کیوں تیسرے ماہ ہی خارجہ امور کے ایک معاملے پر آرمی چیف سے تعلقات بگاڑ بیٹھے؟ نواز شریف اور آرمی چیف کے تعلقات کا کیا بنا؟ یہ سب دکھائیں گے اگلی اقساط پر۔ وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پل خان کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔